اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت العالمین محسن انسانیت محبوب خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ابتسام حسین زکی اور A1 ہیلتھ جیو انفو ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے ناظرین اکرام آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں جڑی بوٹیوں کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، عقاقیر کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، جو ناظرین کرام پاکستان کے اندر اور ہندوستان میں بھی بے شمار ایسی صحت افزا جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بوٹیاں اللہ کریم نے خالق کائنات نے انسان اشرف المخلوقات کے لیے بنائی، حتیٰ کہ یہی جڑی بوٹیاں حیوانات کے لیے بھی بے شمار فوائد اپنے اندر رکھتی ہیں۔ تو ناظرین کرام ان کے متعلق آگاہی لینا، جاننا، سمجھنا، تاکہ یہ ہمارے آس پاس ہمارے ارد گرد اللہ کریم کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں سے استفادہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ قدرت کے عجائب خانہ میں جڑی بوٹیاں انسان، حیوان، چرند پرند کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے پیدا ہوئیں۔ ان جڑی بوٹیوں سے صرف انسان ہی مستفید نہیں ہوتا، بلکہ چرند پرند بھی ان سے مستفید ہوتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، عقل اس بات کا سوال کرتی ہے کہ جنگلات میں چرند پرند کا کون سا شفا خانہ، کون سا ہاسپٹل ہے، کون سا طبیب ہے؟ تو دماغ میں ایک ہی جواب آتا ہے کہ ہر مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ نے، خالق کائنات نے ہر مخلوق کے لیے مختلف قوتیں، مثلاً قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت سامع اور قوت باصرہ، یعنی حواس خمسہ جو ہیں، ہماری ذائقہ کی حس، ہماری چھونے کی حس، ہماری سونگھنے کی حس، ہماری دیکھنے کی حس، اور اسی طرح ناظرین کرام یعنی لمس چھونے کی حس بھی ہے، اور قوت شامعہ یعنی سونگھنے کی حس، اور قوت ذائقہ چرند پرند میں بہت تیز ہوتی ہے، یعنی سونگھنے کی قوت اور قوت ذائقہ چرند پرند میں بہت تیز ہوتی ہے۔ ان ہی قوا کے ذریعے، اس قوت کے ذریعے، اس طاقت کے ذریعے وہ اپنے خالق کی پیدا کردہ جڑی بوٹیوں کو تلاش کرتا ہے اور اس کو استعمال کر کے اپنی تکالیف کو دور کرتے ہیں۔ یہ چرند پرند حیوانات، جنگل کی ایک اپنی ہی دنیا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ ناظرین کرام، ایک سانپ ہے جو کاٹتا ہے، اس کی کئی اقسام ایسی ہیں جو بہت زیادہ زہریلی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اسی حواس خمسہ یعنی سونگھنے کی حس اور چکھنے کی حس کی اگر ہم مثال ایک لیں تو کچھ اس طرح کی ہے کہ جب اونٹ کو سانپ کاٹتا ہے، یعنی کیمل کو سانپ ڈس لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے، تو اس کی جو قوت شامعہ ہے یعنی سونگھنے کی جو قوت ہے وہ بہت ہی تیز ہو جاتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قوت شامعہ 80 میل تک اتنی تیز ہو جاتی ہے، 80 میل تک، کہ وہ زہر کے تریاق کے لیے دوڑتا ہے۔ اب زہر جب اونٹ کو سانپ ڈس جاتا ہے تو پھر اس کو اس زہر کا تریاق بھی ہوگا، تو وہ زہر کا تریاق ناظرین کرام سیب کے درخت کی تلاش میں، یعنی سیب کا درخت جو ہے، اس کے پتے جو ہیں وہ زہر کا تریاق ہے، تو اونٹ ان کی تلاش، اس پودے کی تلاش، اس حص کی طرف بھاگتا ہے جہاں اسے سونگھنے کی اس کی حس اتنی تیز ہو جاتی ہے، تو وہ سیب کے پودے کی طرف دوڑتا ہے۔ سیب کے درخت کے نزدیک پہنچ کر سیب یا اس سے
کچھ پتے کھا لیتا ہے تو سانپ کے زہر کا اعلیٰ تریاق ہے کہ اللہ کریم کا کتنا فضل و کرم ہے کہ اسی بات کو ناظرین کرام یونانی اطباء اکرام کی بہت سی کتب کے اندر بہت سی تصانیف میں بھی سانپ کے زہر کا تریاق سیب کا ذکر ہے، یعنی سیب کو بتایا گیا ہے۔ انسان نے مختلف طریقوں سے ادویہ اور اس کے خواص کا علم حاصل کیا۔ بعض ادویہ کے افعال و خواص دریافت ہونے کی بنیاد قیاس پر تھی، پھر تجربے نے اسے درست ثابت کیا۔ مثلا ناظرین کرام ایک مثال ہم اور لیتے ہیں کہ لعاب دار چیز کے بارے میں قیاس کیا گیا کہ یہ لعاب معدہ کی گرمی اور صفرا کی زیادتی سے آنے والے دستوں کو تسکین دیں گے، یعنی جو پیچس ہو جاتے ہیں ان کو تسکین دیں گے۔ تو اتفاق سے ریشہ ختمی کی جڑ پہلی مرتبہ ان کے تجربہ میں آئی، چنانچہ استعمال کے بعد وہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوئی۔ اسی طریقے سے تجربات سے ضروریات سے ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو اسی طرح یہ دریافتیں آگے آگے بڑھتی گئیں اور جمع ہوتی گئیں، تو آج ہمارے پاس یہ قدیم علوم جدید دور میں بھی ہمارے پاس کچھ کتب کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ بہت سی دوائیں انسان کو اس طرح معلوم ہوئیں کہ کوئی شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا، وہاں اسے کسی ایسی بوٹی کھانے کا اتفاق ہوا جسے کھاتے ہی اسے خوب دست یعنی پیچس ہو گئے، پخانے لگ گئے، یا الٹی آنے لگ گئی، یا پیشاب آنے لگ گیا، پیشاب آنے کی زیادتی ہو گئی، یا پسینہ آ کر اس کا مرض جاتا رہا۔ جب انسان تہذیب کے ارتقائی منازل میں تھا، اس وقت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بذریعہ وحی یا الہام اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا فرمایا تھا۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کریم کا فضل و کرم اور اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ جڑی بوٹیاں، درخت، پودے اس دور قدیم میں انبیاء علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے اور اپنے خواص بیان کرتے تھے۔ مستند تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے، تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ علم طب کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ سے ہوتی ہے۔ انہیں سب سے پہلے علم طب عطا کیا گیا۔ جڑی بوٹیوں سے علاج کا طریقہ قدیم ابتدائی زمانہ سے انسان کو معلوم ہے۔ تاریخ میں ہندوستان، چین، قدیم مصر، بابل و نینوا اور یونانی و رومی اطباء اور وید کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح ان ادوار میں طب کو بھی عروج ملا اور ہر دور میں طب کا یہی چراغ جلتا گیا۔ تو آج جس طرح کی بھی روشنی ہے یا جتنی ہم روشنی محفوظ کر سکیں ہیں طب کی، وہ اس حالت میں بھی بنی نوع انسان کو بہت زیادہ فوائد دے رہی ہے اور بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے۔ قدیم زمانے میں علم العقاقیر یعنی جڑی بوٹیوں کا علم کو سب سے زیادہ ترقی یونان میں حاصل ہوئی۔ ناظرین کرام، قدیم یونانی اطباء اکرام کی تصانیف، ان کی کتب میں ایسی بہت سی ادویہ کا ذکر ملتا ہے جو آج بھی بدستور اسی طرح استعمال کی جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، یونانی اور رومی اطباء اکرام کے بعد عربی مسلمان اطباء اکرام نے علم طب کی ترقی کے ساتھ ساتھ علم نباتات
اور علم الادویہ کو عروج پر پہنچایا۔ اسی طرح ناظرین کرام جڑی بوٹیوں کی تحقیق، اس کے خواص، جڑی بوٹیوں کے خواص، اس کے مسئلے یعنی ایسی دوائی جو انسان کو نقصان دیتی ہے تو اس دوائی کی اصلاح یا اس کا تریاق یا اس کا مسئلے، ادویہ کا نعم البدل اور مختلف امراض پر ان کا استعمال عرب کے مشہور مسلمان ریسرچ اسکالر ابن بیطار نے مفردات کو 4 بڑی بڑی کتب یعنی بڑی بڑی جلدوں میں تحریر فرمایا۔ ناظرین کرام دوا سازی یعنی دوا بنانے کا علم، دوا سازی کے فن کے موجد بھی عرب مسلمان اطباء اکرام ہی ہیں جنہوں نے ناظرین کرام یہ عرق بنانا، شربت بنانا، پھولوں سے تیار ہونے والی گلقند، پھولوں کے رب اور الکحل، عطر، خمیرہ جات وغیرہ وغیرہ جو آج تک بدستور استعمال کرائے جا رہے ہیں، ناظرین کرام یہ ان کی خدمات کا بہت بڑا سرچشمہ ہے اور ان کی خدمات کا یہ گراں قدر ان کی یہ خدمات ہیں ہمارے عرب اطباء اکرام کی۔ جڑی بوٹیوں میں ہند قدیم نے بھی بہت ترقی کی، جسے یہاں آیوویدک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ علم العقاقیر جڑی بوٹیوں کا علم میں آیوویدک ہندی اطباء اکرام بھی پیش رہے ہیں اور ان کی گراں قدر خدمات ہیں۔ علم الادویہ اور علم العقاقیر یعنی علم العقاقیر و عقیر بام عروج پر پہنچانے میں ناظرین کرام ہندی اطباء کرام ویدوں کا بہت بڑا حصہ ہے، ان کی گراں قدر خدمات ہیں۔ اس فن کو اس اور عروج تک پہنچانے کے لیے ویدوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ موجودہ دور کا علم العقاقیر اسلامی، ہندی اور مغربی جڑی بوٹیوں کا مرکب ہے۔ ناظرین کرام اس ویڈیو میں ہمیں مقصد ہمارا جڑی بوٹیوں کی اہمیت کو جاننا ہے اور اسی ٹاپک پہ ہم فردر اور ویڈیوز بنائیں گے جس سے جڑی بوٹیوں کی اقسام کے متعلق ہم بات کریں گے۔ اب ہم اصل موضوع یعنی جڑی بوٹیوں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ جڑی بوٹیوں کی کتنی اقسام اور یہ کس طرح پیدا ہوئیں۔ جڑی بوٹیاں ناظرین کرام 2 قسم کی ہوتی ہیں، خودرو اور کاشت کی جانے والی۔ ناظرین کرام یہ ہماری تعارفی ویڈیو جڑی بوٹیوں یعنی علم العقاقیر پر مبنی یہ ویڈیو ہے جس کے اندر ہم نے مختصر سی معلومات آپ تک پہنچائی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خودرو بوٹیاں اور کاشت کی جانے والی بوٹیاں، تاکہ ہمیں ان کے بارے میں معلومات ملیں اور ان معلومات سے ہم استفادہ کریں اور بنی نوع انسان کی خدمت کر سکیں۔ تو ناظرین کرام اس تعارفی ویڈیو کے اندر علم العقاقیر کی جڑی بوٹیوں کے علم کی، پاکستان، ہندوستان اور مغرب کی جڑی بوٹیوں کا ذکر بھی ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل A1 Health Geo Info TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ میں پروسوخ اور پر امید ہوں کہ آپ کمنٹس پاس کرتے وقت ہماری ٹیم اور ہمارے اطباء کرام کی خوش اخلاقی سے حوصلہ افزائی کریں گے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے نوازیں گے۔ ہم آپ کے حسن اخلاق پر ممنون و مشکور ہوں گے۔ A1 Health Geo Info TV کی ٹیم اطباء کرام آپ کی عمر درازی اور اچھی صحت کے لیے دعا گو ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔